الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بالها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأغوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سب سے پہلے میں مولانا سید سالم شاہ صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور انہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اہل علاقہ کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس بہترین سلسلے کا آغاز کیا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی جملہ ضروریات کو پورا فرمائے، قدم قدم پر ان کی نصرت فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جو معلمات یہاں خدمات سر انجام دے رہی ہیں ان کی خدمات کو بھی اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے اور یہاں پر علم حاصل کرنے والی ہر بچی کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالحہ بنائے، والدین کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنائے اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مختصر وقت میں چند معروضات عرض کروں گا. سننے والی مائیں بہنیں توجہ سے سماعت فرمائیں. میرے آپ کی خدمت میں ایک حدیث مبارکہ پڑھی، اسی کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں گا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کرنے والی خواتین جن میں 4 قسم کی صفات ہوں گی ان کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے کہ جن خواتین میں یہ 4 صفات ہوں گی وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں گی داخل ہوں. فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 نمازیں پڑھے، وصامت شہرها اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، وحصنت فرجها اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، وأطاعت بالها اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت کہ جنت کے جس دروازے سے بھی چاہے وہ جنت میں داخل ہو. یہ بشارت اور یہ خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو نہیں سنائی، یہ خاص طور پہ خواتین کے لیے یہ بشارت اور خوشخبری کہ 4 کام کر لے جنت کی حقدار ٹھہرے. ان میں سے پہلا کام فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 نمازیں پڑھ لے. نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے. ایمان لانے کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ وہ نماز ہے.
اور قرآن کریم میں درجنوں بار اللہ رب العزت نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا۔ نماز وہ فریضہ ہے کہ جس کے متعلق سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، اول ما یحاسب بہ العبد، یہ پہلا فریضہ ہے جس کے متعلق سب سے پہلے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جس کی نماز اگر کامل اور مکمل نکل آئی تو یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور خدا نخواستہ اگر نماز میں کمی ہوئی تو باقی اعمال میں بھی کمی ہوگی۔ تو اسلام کا اہم ترین فریضہ وہ نماز ہے۔ اگر ہم اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ نماز کا کس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اپنے گورنروں کو خط لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تمہارے جتنے بھی امور ہیں ان سب سے اہم اور ضروری میرے نزدیک نماز ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا اور اس سے زخمی ہوئے، زخم گہرا تھا جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ غشی طاری ہو جایا کرتی تھی، لیکن نماز کا زندگی میں اس قدر اہتمام تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر صرف اتنا کہا جاتا کہ امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو ہوش میں آ جاتے اور فرماتے ہاں ہاں، اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ تو نماز یہ اہم ترین فریضہ ہے، اسے کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خواتین کے ساتھ تو اللہ رب العزت نے خصوصی رعایت فرمائی کہ مخصوص ایام کے اندر جو نمازیں رہ جاتی ہیں ان نمازوں کی قضا بھی ان کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ حیض و نفاس کے ایام میں رہ جانے والی نمازیں انہیں معاف ہیں، اور باقی دنوں کی جو نمازیں ہیں ان میں بھی اگر خواتین کوتاہی برتیں تو یہ بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ اسلاف امت نے نماز کا بہت زیادہ اہتمام کیا، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، ان کے ہاں نماز کا بہت زیادہ اہتمام ہوا کرتا تھا۔ عربی کی ایک کتاب ہے الجواہر، اس میں ایک خاتون کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نماز کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے بچے کو آگ کے شعلوں سے بھی کس طرح محفوظ رکھا۔ الجواہر میں ہے ایک خاتون بڑی نماز کا اہتمام کرنے والی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ انہوں نے تنور جلایا اور سوچا کہ جب تک تنور گرم ہوتا ہے تب تک میں نماز ادا کر لوں۔ جیسے ہی اس نے نماز کا آغاز کیا، پاس اپنے بچے کو بٹھا لیا۔ اب خاتون نے جب نماز شروع کی تو شیطان نے اس بچے کا رخ تنور کی طرف کر دیا۔ بچہ گھسٹتے گھسٹتے تنور تک پہنچ گیا، اور شیطان نے اس خاتون کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ نماز توڑ دو، لیکن اس خاتون نے نماز نہیں توڑی۔ بچہ تنور میں گر گیا۔ فقہی اعتبار سے اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ اگر کسی کی جان کو خطرہ ہو، کسی کے جلنے کا اندیشہ ہو، گرنے کا اندیشہ ہو، تو آدمی نماز توڑ سکتا ہے۔ لیکن اس خاتون کا اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا کہ اس کا بچہ تنور میں گر گیا لیکن اس نے اپنی نماز نہیں توڑی۔ جب نماز مکمل کرنے کے بعد جب تنور کی طرف گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے اس تنور کے انگاروں کو
ہیروں اور جواہرات میں تبدیل کر دیا۔ خاتون دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ موتیوں سے کھیل رہا ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے، وہ آگ کو گل و گلزار بنانے پر قادر ہے۔ تو واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خواتین نماز کا اہتمام کریں تو اللہ رب العزت ان کے بچوں کے جملہ مسائل خود بخود حل فرما دیں گے، اور جو خواتین اپنے بچوں کے معاملے میں پریشان رہتی ہیں ان کے معاملات کو اللہ تعالیٰ خود سنوار لیں۔ اور نماز یہ ایسا فریضہ ہے جس کے چھوڑنے پر عذاب قبر کا اندیشہ ہے۔ الکبائر میں ایک واقعہ ہے، علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا ہے کہ ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا، اس کے بھائی نے جب اس کو قبر میں ڈالا تو اس کی جیب میں کوئی قیمتی کاغذات تھے یا کوئی اور قیمتی چیز تھی، وہ قبر میں گر گئی۔ بعد میں اسے خیال آیا تو علماء کرام سے اجازت لی کہ میں قبر کھولنا چاہتا ہوں۔ علماء نے منع فرمایا، لیکن جب اس نے اصرار کیا کہ میری بہت ہی قیمتی چیز ہے، پھر علماء نے اجازت دی کہ ایک کونے سے آپ قبر کو کھول لیں، آپ کی بہن کی قبر ہے اور وہ قیمتی کاغذات ہیں یا جو بھی چیز ہے وہ نکال لیں۔ تو بھائی نے جب قبر کو کھولا تو قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بھائی بھاگتا ہوا والدہ کے پاس گیا کہ اماں جان، ہماری بہن کون سی برائی میں مبتلا تھی، کون سا گناہ اس سے سرزد ہو گیا کہ آج اس کی قبر آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں ہے۔ اس کی والدہ کہنے لگی کہ آپ کی بہن نماز میں سستی کرتی تھی، جب بھی میں اسے نماز کا کہتی تو آگے سے جواب دیتی پڑھ لوں گی، پڑھتی بھی تھی تو تاخیر کر کے پڑھتی تھی، لاپرواہی کرتی تھی۔ تو دیکھیں، نماز میں لاپرواہی کی وجہ سے، تاخیر کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اگر عذاب قبر میں مبتلا ہو سکتی ہے، تو جو لوگ بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، کئی دن، کئی مہینے، اور بعض لوگ تو سالوں نماز نہیں پڑھتے، تو ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 4 باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے پہلی بات یہ فرمائی اذا صلت المرأة خمسها، کہ جب عورت 5 نمازیں پڑھے، اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ وصامت شہرها، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ سال بھر میں 1 مہینہ روزوں کا ہوتا ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر ایک روزہ بھی توڑ دے، پوری زندگی بھی اگر روزے رکھے، تو اس ایک روزے کے توڑنے پر جو گناہ ہوتا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ چونکہ خواتین کا مجمع ہے تو ذہن میں ایک مسئلہ آیا جو لا علمی کی وجہ سے، ایک غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ ایک تو مخصوص ایام کے متعلق یہ مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ خواتین کا مزاج اور طباع مختلف ہوتی ہے، تو ہر ایک کا مسئلہ دوسری سے مختلف ہوتا ہے، اور یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ تو چونکہ یہ بنات کا مدرسہ ہے، یہاں معلمات بھی ہیں، تو ان سے وقتاً فوقتاً اپنے مسائل پوچھتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح نفاس کے متعلق لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک نماز نہیں پڑھنی، اور اگر رمضان کا مہینہ آ جائے تو 40 دن جب تک بچے کی ولادت کے بعد پورے نہ ہوں تو خواتین روزہ بھی نہیں رکھتی۔ اس مرتبہ رمضان میں بھی کسی نے سوال کیا کہ ایک خاتون ہے، اس کے بھی 40 دن پورے نہیں ہوئے لیکن وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق دنوں سے نہیں ہے،
اس کا تعلق طہارت سے ہے. ہر عورت کی عادت مختلف ہوتی ہے. اگر خاتون بچے کی ولادت کے بعد 3 دن کے بعد وہ پاک ہو گئی تو اب اس پہ نماز فرض ہے, نماز چھوڑے گی, گناہگار ٹھہرے گی. 3 دن کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, عورت پاک ہو گئی ہے, تب وہ روزے رکھے. اس کو 40 دن کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ 40 دن تک نماز نہیں پڑھے گی, گناہگار ٹھہرے گی, کیونکہ وہ تیسرے دن پاک ہو گئی. بعض خواتین ہوتی ہیں وہ 10 دن کے بعد پاک ہو جاتی ہیں, بعض ہیں وہ 20 دن کے بعد پاک ہو جاتی ہیں. تو اس میں تعیین نہیں ہے. یہ تو زیادہ سے زیادہ مدت بتائی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر نفاس کا خون آ سکتا ہے تو وہ 40 دن تک ہے. 40 دن کے بعد اگر خون آئے تو وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوگا. لیکن اگر پہلے ہی خون رک جائے اور عورت پاک ہو جائے تو اس پہ نماز بھی فرض ہو جاتی ہے, اور اگر رمضان کا مہینہ ہے تو روزے بھی فرض ہو جاتے ہیں. اس لیے اس غلطی کی اصلاح کر لینی چاہیے. اور اس متعلق بھی یہ مدرسے کی جو معلمات ہیں ان سے ضرور سوال کرتے رہنا چاہیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی اذا صلت المرأة خمسها, اور دوسری بات ارشاد فرمائی وصامت شہرها, اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے, اور تیسری بات فرمائی وحصنت فرجها, اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. یاد رکھنا عورت کا زیور سونا چاندی اور جواہرات نہیں. عورت کا حسن اور زینت خوبصورت اور قیمتی کپڑوں میں نہیں ہے. عورت کا زیور, عورت کا حسن اس کی پاک دامنی ہے. اس لیے قرآن و سنت میں اس بات کی بڑی تاکید کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ازواج مطہرات کے متعلق. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ازواج مطہرات جن کا انتخاب رب ذوالجلال نے اپنے پاک پیغمبر کے نکاح کے لیے کیا, ان کی پاک دامنی میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ کوئی ناپاک خاتون کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں نہیں آ سکتی, اور ان جیسا صاف دل کوئی ہو بھی نہیں سکتا. پھر بھی اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ارشاد فرمایا قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرے پیغمبر, آپ اپنی ازواج مطہرات, اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجیے, ونساء المؤمنین, ایمان والوں کی جو خواتین ہیں یعنی مومن عورتیں, ان سے کہہ دیجیے کہ وہ پردہ کرے یعنی چادر ڈھانپ لے. اور اس قدر شریعت نے اس کا اہتمام کیا. فرمایا فلا تخضعن بالقول, اگر کسی غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ ہی جائے مجبوری کے درجے میں, تو پھر بھی خاتون نرم گفتگو نہ کرے, تاکہ جس سے گفتگو کی جا رہی ہے اس کے دل میں کسی قسم کی لالچ اور طمع پیدا نہ ہو سکے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. اے پیغمبر, مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. آج ہمارے ہاں اس چیز کی بڑی کمی پائی جاتی ہے. پردے کے متعلق بہت زیادہ لاپرواہی ہے, اور اگر کوئی کسی کو ترغیب دے بھی دے تو بھونڈے انداز میں اس پر تبصرہ کیا جاتا ہے. یاد رکھنا پردے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا اور قرآن کریم میں دیا ہے. قرآن کریم کا انکار کرنے کی وجہ سے چاہے کوئی ایک آیت کا ہی انکار کرے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اگر کسی سے نہیں ہوتا تو اس کو اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے. یقیناً اللہ رب العزت کسی وقت بھی اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے اور وہ اس کا اہتمام کر لے گا. لیکن اپنے لیے ہیلے بہانے تلاش کرنا, اور ہمارے معاشرے میں کہہ دیا جاتا ہے جی دل صاف ہونے چاہیے, پردہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو پہلے میں نے عرض کیا کہ ازواج مطہرات سے زیادہ پاک اور صاف دل والی خواتین دنیا میں کوئی نہیں ہے, لیکن اللہ رب العزت نے انہیں بھی پردے کا حکم دیا.
بلکہ ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویوں میں سے کوئی زوجہ محترمہ ایک یا دو تشریف فرما تھی. تو غالباً ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی دوسری. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آپ اٹھ کر چلی جائیں. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو نابینا صحابی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نابینا ہے تو آپ تو نابینی نہیں ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر پردہ کی کس قدر اہمیت ہے اور پاک دامنی اللہ رب العزت کے ہاں کس قدر اہمیت رکھتی ہے. اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وحصرت فرجہا کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. اور یاد رکھنا جو خاتون اپنی عزت و آبرو کی حفاظت رکھنا چاہتی ہے اللہ رب العزت سمندر کی موجوں میں بھی اس کی پاک دامنی کی حفاظت فرماتا ہے. اور اگر کوئی خود ہی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہ رکھنا چاہے تو سمندر کی موجوں میں بھی اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی. اس پہ ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ. وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. تو طواف کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، اس نے ایک بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور لگاتار مسلسل اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے کہ اللہ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑے احسان کیے. تو عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ نے اس خاتون سے پوچھا، چونکہ وہ باپردہ تھی، ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے. تو اس خاتون نے اپنا پورا واقعہ سنایا. کہا کہ اس طرح میں سمندر میں سفر پہ تھی، کشتی میں سوار تھی، ہمارے ساتھ اور بہت سارے افراد تھے. تو طوفان آیا، کشتی طوفان میں غرق ہو گئی، ٹوٹ گئی، اور ایک تختہ بچا. کشتی کے ایک تخت پر میں باقی رہ گئی، باقی جتنی خواتین تھی، مرد تھے، وہ سارے غرق ہو گئے. اور ایک دوسرا تختہ تھا، اس پر ایک حبشی تھا، باقی سارے ڈوب گئے. تو وہ حبشی جس تختے پر سوار تھا تو وہ آہستہ آہستہ قریب آنے لگا. تو وہ خاتون فرماتی ہے کہ وہ جب میرے تخت کے قریب پہنچا تو جس تختے پر میں سوار تھی اس تختے پر آ گیا اور میری گود میں میرا بچہ تھا. اس حبشی نے مجھے گناہ کی دعوت دی، میں نے انکار کیا. تو اس حبشی نے میری گود سے بچہ اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا اور مجھے گناہ کی دعوت دینے لگا. تو میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ آج تک آپ نے میری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی اور کسی غیر محرم کا مجھ تک ہاتھ نہیں پہنچا، اے اللہ آج بھی تو میری حفاظت فرما. تو وہ خاتون فرماتی ہے کہ سمندر سے ایک عجیب و غریب جانور نمودار ہوا اور اس نے اس حبشی کو ایک ہی لقمے میں نگل لی. اور میں جس تخت پہ سوار تھی وہ کنارے پہ لگا. تو 2 دن وہاں میں پتے وغیرہ کھاتی رہی اور اس انتظار میں رہی شاید کوئی مددگار آ جائے، کہیں سے کوئی کشتی آ جائے جس پر میں سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف چلی جاؤں. تو فرماتی ہے کہ 2 دن کے بعد ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی. تو میں نے کپڑا ہلایا تو وہ کشتی ہمارے قریب آئی اور مجھے اس کشتی والوں نے کشتی پہ سوار کر دیا. جب میں کشتی میں سوار ہوئی تو دیکھتی ہوں تو میرا بچہ ایک آدمی کی گود میں ہے، وہی بچہ جس کو حبشی نے سمندر میں گرایا تھا. میں فوراً بچے کے پاس گئی، اس سے پیار کرنے لگی اور میں کہنے لگی کہ یہ میرا بچہ ہے. تو کشتی والے کہنے لگے یہ عورت شاید پاگل ہے. تو میں نے کہا نہیں، اس طرح کا واقعہ پیش آیا اور 2 دن قبل ایک حبشی نے میرے بچے کو سمندر میں پھینک دیا تھا. پھر کشتی والوں نے بھی واقعہ سنایا کہ اس طرح 2 دن قبل ہم جب سمندر میں آ رہے تھے ایک جانور نمودار ہوا، اس کی پشت پر یہ بچہ بیٹھا ہوا.
تو وہاں سے ہم نے اٹھا کر کشتی میں اپنے پاس رکھ لیا۔ تو دیکھیں کس طرح اللہ رب العزت نے اس عورت کی عفت و آبرو کی حفاظت فرمائی، اس لیے کہ اس کے دل میں عزت و آبرو کے حفاظت کرنے کے لیے جذبہ تھا، اور وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا چاہتی تھی۔ سمندر کی لہروں میں اس نے اللہ سے فریاد کی، اللہ نے سمندر کی لہروں میں بھی اس کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرمائی، اس کی جان کی بھی حفاظت فرمائی، اور اس کا بچہ جو حبشی نے سمندر میں گرا دیا تھا، کس طرح اللہ رب العزت نے دوبارہ اس کی گود میں پہنچا دیا، اور پھر وہ بیت اللہ کے طواف تک پہنچی اور بیت اللہ کے پاس آ کر وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی خاتون اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا چاہے اور اللہ سے مانگے تو اللہ رب العزت ہر جگہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس کی عزت و آبرو محفوظ رہتی ہے۔ اور اگر کوئی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہ کرنا چاہے، خود شریعت کے خلاف زندگی گزارنا چاہے، تو گھر کی چار دیواری کے اندر بھی اس کی عزت و آبرو محفوظ نہیں رہ سکتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور چوتھی بات فرمائی وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے خاوند کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ خاوند کو اللہ رب العزت نے گھر کا نگران مقرر کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو مقصد کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شوہر کے مقام و مرتبہ کو واضح فرمانا چاہتے تھے، اور جو خاتون اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کو سرخرو فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائیں گے۔ اس پر بھی کتابوں میں مختلف واقعات رکھے ہیں، لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اس لیے میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائی کہ جو خاتون ان 4 باتوں کا اہتمام کرے، اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 نمازوں کا اہتمام کرے، وصامت شہرها، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے، وحصنت فرجها، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے جو عورت کا اصل زیور اور اصل زینت ہے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، او کما قال علیہ السلام، تو جنت کے جس دروازے میں بھی چاہے، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو۔ تو یہ کتنا آسان کام ہے جنت میں داخل ہونا خواتین کے لیے۔ یعنی یہ خبر، یہ بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو نہیں سنائی کہ صرف 4 کام کرنے کی وجہ سے آپ جنتی ہو جاؤ، یہ بشارت خواتین کے لیے ہے۔ تھوڑا سا اہتمام کرے، ان 4 کاموں کا بھی اگر اہتمام کر لے تو یقیناً ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جنت کی حقدار ٹھہر سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا كما أنت أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الہ العالمین ہمارے حال پہ رحم فرما دے، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے، الہ العالمین ہمیں اپنے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین جس طرح صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا، جس طرح صحابیات نے، ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا، اور
ہمیں بھی اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آپ کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین اس مجلس میں ہماری جتنی مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں، الہ العالمین سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور صحابیات نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کیا اور اس پہ عمل کیا، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین جس طرح ماضی کی نیک خواتین نے الہ العالمین دین پہ عمل کیا، اپنی اولادوں کی تربیت کی، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اسی طرح قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی اولادوں کی اسی طرح الہ العالمین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین اس مدرسے کو ترقی عطا فرما دے. مولانا سید سالم شاہ صاحب کو استقامت نصیب فرما. الہ العالمین انہیں اخلاص نصیب فرما. الہ العالمین کی اہلیہ محترمہ اور جملہ معلمات جو ہوں یہاں خدمات سر انجام دے رہی ہیں، الہ العالمین ان کی خدمات کو قبول فرما دے. جو بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں، الہ العالمین ان کے پڑھنے کو شرف قبولیت عطا فرما دے. ان کی تمام خدمات کو قبول فرما دے. جو لوگ معاون بن رہے ہیں، الہ العالمین ان کے تعاون کو قبول فرما دے. الہ العالمین اہل خیر حضرات کو بڑھ چڑھ کر ان کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اہل محلہ کو اس ادارے سے، محلے کی ہر عورت کو، ہر خاتون کو، ہر بچی کو اس مدرسہ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین اس مدرسہ کو شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما دے. فتنہ پروروں کے فتنے سے محفوظ فرما دے. ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرما دے. ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما دے. الہ العالمین ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ ان کا مدرسہ، ان کا ادارہ جو پلاٹ وقف کیا ہوا ہے، وہاں پر خالصتاً جو مدرسے کے لیے پلاٹ ہے، الہ العالمین وہاں ایک عالی شان عمارت کے لیے اسباب پیدا فرما دے. تمام ضروریات پوری فرما دے. مشکلات کو دور فرما دے. رکاوٹوں کو ختم فرما دے. الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ ہے اپنی دین کی خدمت کے لیے مجبور فرما دے. اور شاہ صاحب کے والد صاحب کو الہ العالمین صحت کاملہ نصیب فرما دے. والدہ صاحبہ کو صحت کاملہ نصیب فرما دے. تا دیر ان کا سایہ ان کے سروں کو پہ قائم و دائم فرما دے. انہوں نے ان کی سرپرستی کر رہے ہیں اور قربانی دی. الہ العالمین انہوں نے جو قربانی دی، پلاٹ وقف کیا، اس کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے. الہ العالمین ہمارا بیٹھنا، کہنا، سننا، سنانا قبول فرما دے. بحیثیت بشر الہ العالمین کوئی کوتاہی ہوئی اس کو اپنی فضل سے معاف فرما دے. اور جو درست بات ہوئی الہ العالمین مجھے بھی، ہماری مجلس میں موجود ماؤں بہنوں کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.